عمران خان کی پیچھے لگ کر اسے خوف کھا کے اسے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے تو ججز بھی یہی کام کرتے ہیں۔ وہ ججز کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو انصاف دیں۔ آج کل حالات یہ ہیں عدالت کے کہ پہلے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اب تو مذاق بن گیا، ہماری عدالتوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اتنی فخر سے سنا رہا ہوتا ہے فیصلہ، وہ تو توہین عدالت کر رہا ہے۔ اگر وہ ٹی وی کے اوپر فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ سزا دی جائے گی، اس کا مطلب سزا کہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ یہ جج تو نہیں فیصلہ کر رہا، وہاں پہ ایجنسیوں کے بندے اندر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جج کی جرت نہیں ہے کہ نہ کرے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ختم قرآن کا ختم کریں گے، وہاں پہ 1 بجے کے لیے بلایا تھا، شروع ہو گیا ہوگا، آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد 3:30 بجے انشاءاللہ وہاں پہ دعا کریں گے۔ اس کے بارے میں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹائم اتنا پتہ نہیں ہم کیوں ضائع کرتے ہیں کیسز کے اوپر۔ ساروں کو پتہ ہے سارے جھوٹے ہیں، سارے کیسز جھوٹے ہیں۔ اصل میں جو ان جھوٹے کیسز سے کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب کیا ہوا ہے۔ اب ہماری عدالتوں کو کوئی سیریسلی لے ہی نہیں رہا ہے۔ ججز کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے، اور میں نے ایک لسٹ دیکھی ہے جس کے اندر میرے خیال میں 50-60 ججز ہیں جن کو ہٹایا گیا ہے ان عدالتوں سے، کیونکہ وہ ایماندار ججز تھے اور وہ اپنے ضمیر اور آئین کے مطابق اور رول آف لاء کے مطابق فیصلے دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے انکار کیا ہوگا، یا ان کو گھبرا رہے ہوں گے، یا انہوں نے کوئی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے دیے ہوں گے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ یہاں کئی عدالتوں میں سے لوگ ہٹا دیے گئے ہیں، تو جو بچ گئے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہوگا۔ لیکن اب میں ججز کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، میں وکلاء کو کہنا چاہتی ہوں، آپ کے سامنے سارا نظام دفن ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ججز اکیلے تنہا کھڑے ہیں اور ان کو ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا کہ آپ لوگ جو ایماندار ججز ہیں ان کا ساتھ دیں، لیکن پاکستانی قوم کا بالکل جو تھوڑا بچا ہوا اعتماد ہے وہ بھی نہ ختم کر دیں۔ یہ عمران خان کی پیچھے لگ کر اسے خوف کھا کے اسے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے تو ججز بھی یہی کام کرتے ہیں۔ وہ ججز کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو انصاف دیں۔ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف کی وہ بات سن کے آئین کی یا قانون کے مطابق پھر فیصلہ دیتے ہیں۔ ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ جج صاحب کے جب ہم سامنے جائیں گے، ہم اپنا موقف پیش کریں گے تو جج صاحب سنیں گے، ہم وکیل ہمارے جب پیش کریں گے جج صاحب سنیں گے۔ آج کل حالات یہ ہیں عدالت کے کہ پہلے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اب تو مذاق بن گیا، ہماری عدالتوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ جو انسان پہلے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر اتنی فخر سے سنا رہا ہوتا ہے فیصلہ، وہ تو توہین عدالت کر رہا ہے۔ وہ ان کرسیوں کی جو انصاف کی یہ جو کرسیاں ہیں، یہ جو نظام ہے، یہ بڑا اہم ہے پاکستان کو چلانے کے لیے۔ اگر وہ ٹی وی کے اوپر فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ سزا دی جائے گی، اس کا مطلب سزا کہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ اب آج ایک کیس کو تیز کر دو، آج ایک کیس کو آہستہ کر دو، یہ جج تو نہیں فیصلہ کر رہا، وہاں پہ ایجنسیوں کے بندے اندر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جج کی جرت نہیں ہے کہ نہ کرے، کیونکہ وہ اب آ کے پروسیڈنگز بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر اب میں یہ بات کروں گی، آدھے آپ لوگ بات ہی نہیں کر سکو گے، میرے اوپر 2 کیسز اور بن جائیں گے۔ دیکھیں، پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ عوام ہے، یہاں پہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں یہ ان کا ملک ہے، اور باقی ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ہم لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں کہ آپ ہماری مینجمنٹ کرو، آپ ایک ادارہ، اور یہ جو سارے چلانے کے لیے ہمارے لیے چلانے آپ نے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جب میں نوکری کرنے آؤں گا تنخواہ بھی آپ سے لوں گا اور آپ میری خدمت کرو، اور میں جب دل کرے آپ کو مجرم ثابت کر دوں گا۔ جج صاحب کی بھی ہمت نہیں ہے، بندوق کے زور سے یہ چیزیں نہیں چلنے والی۔ دیکھیں، 25 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں، آپ ان کو یہ سمجھتے ہو کہ آپ بندوق کے زور سے ڈرا دو گے؟ دنیا میں آج کل یہ چیز نہیں ہو رہی۔ جوان نسل کھڑی ہے، ان کا مستقبل ہے، اور وہ انشاءاللہ اپنے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہمارا مستقبل نہیں ہے، اب ہمیں جیل میں 5 سال ڈال دو گے تو ہم تو زندگی کے آخری حصے میں ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو گے تو کتنی دیر برداشت کرے گا؟ نہیں، عمران خان کا ایمان مضبوط ہے، عمران خان ورزش کرتے ہیں، فٹ ہیں،
اور انشاءاللہ عمران خان کو ہم سارے انشاءاللہ عمران خان کو باہر نکالیں گے کہ قانونی طریقے سے یہی جج انصاف دیں گے، کیونکہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ججز کے، تاکہ یہ ایمانداری سے دے سکے. کیونکہ جو جج یا پریشر کے نیچے ہم ان کا ساتھ دے دیں گے، لیکن جو چور ہیں ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کتنے پیسوں پہ بکے ہوں گے یہ جو جج. آپ جا کے جو عمران خان کا کیس ہائی کورٹ میں نہیں سنا جا رہا، میں اس کے بارے میں کیا کہوں؟ کیوں عمران خان کا وہ کیس نہیں سن رہے؟ آپ مجھے بتائیں. میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جج ڈوگر عمران خان کا کیس کیوں نہیں لگا رہے؟ عمران خان کے لیے جو اپیل فائل کرنی ہے، وہ اس کی کیا وہ بیل کے لیے وکالت نامہ سائن کروانا ہے. وہ وکالت نامہ جو لیگل رائٹ ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا، وہ ہی نہیں سائن کروانے دے رہے جیل میں جا کر. کیوں بھائی؟ یہ کون سا انصاف کا نظام ہے اس وقت؟ یہ کون سا انصاف کا نظام ہے؟ اگر میں نام لوں گی تو آپ چلا نہیں سکو گے کون سا لا چل رہا ہے اس وقت. اس کو اے لا کہہ دیں، شاید وہ سینسر ہو جائے، لیکن اسی پہ چل رہے ہیں ہم سارے. آپ آرڈر دیں گے ہم کر دیں گے، بس کر دیں. اب یہ آپ نے کراچی میں دیکھا لوگ نکلے، آپ نے دیکھا کہ وہاں آپ کو پتہ نا ساری سیٹیں تھی پی ٹی آئی کی، اور آج لوگوں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے ان کو بند کرنے کی کوشش نہیں بند ہوئے. آپ کا خیال ہے کہ یہ باقی پاکستان دیر آئے گی، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ روک سکیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، نہیں برداشت کریں گے. اصل میں ان کا سارا مقصد یہی ہے. ان کا خیال ہے کہ اس کو بند کر دو، ان 6 اور بند کر دو، لوگوں کو ڈرا دو. مجھے بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. ان کی جلدی یہ ہے کہ ان کو آرڈر آیا ہوا ہے، ایجنسی کے لوگ اندر کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی سے جیل میں بھیجو 8 فروری سے پہلے. بھیج دیں، میں نے تو کوئی نہیں جا کے چھپنا. ماشاءاللہ ہمارے جو وکیل ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ان حالات میں کوشش کر رہے ہیں جہاں کے پہلے فیصلہ لکھا ہوا ہے. اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی ہمت اور حوصلہ اور زبردست طریقے سے مقابلہ کرنا جبکہ پتہ کہ فیصلہ لکھا ہوا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنی ہمت سے کر رہے ہیں اور اتنے جذبے سے کر رہے ہیں. اچھا میڈم، آج منگل کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے. پچھلے منگل کو آپ سے مذاکرات کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اگلے منگل کو ملاقات کروائی جائے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں آج ملاقات ہوگی؟ تو انہوں نے آج کیس لگا دیا نا تاکہ ملاقات نہ ہو سکے. یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. یہ جو گیم کھیلنے کا طریقہ ہے، پتہ نہیں جلدی کتنی ہے کہ آج ہی لگانا تھا کیس اور آج ہی فیصل ملک کو کہا کہ جرا بھی کر دو. ہمیں نظر آ رہا ہے اب جا رہی ہوں ادھر، اب جائیں گے ادھر اڈیالہ ہی جانا ہے. آج ہم نے 1 بجے کا ختم قرآن کے لیے کہا ہوا تھا، 3:30 بجے دعا رکھی ہے، اجتماعی دعا. ہم کہہ رہے ہیں سارے پاکستان میں. دیکھیں، یاد رکھیں، ان کا نظام جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا پلان، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ختم قرآن کا ختم کریں گے. وہاں پہ 1 بجے کے لیے بلایا تھا، شروع ہو گیا ہوگا. آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد 3:30 بجے انشاءاللہ وہاں پہ دعا کریں گے. جو آپ نے محفل وہاں رکھا ہوا ہے، دعا ہو جائے گی، اجتماع سارے کام تو اس کے بعد بھی آپ دھرنا دے کے بیٹھی. اگر ملاقات نہیں کریں گے، ہم بہنیں تو ہمیشہ بیٹھتی ہیں. ہم اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، ہمارے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ کون ہوتے ہیں اس کو بند کرنے والے؟ غیر آئینی، غیر قانونی. یہ پوری حکومت غیر آئینی ہے، پہلے تو غیر قانونی ہے، کیونکہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ہیں. جب آپ مینڈیٹ چوری کر سکتے ہو تو باقی آپ کے لیے آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ نے ووٹر سے تو لینے نہیں ہے، ووٹ سے تو آپ آئینی ہیں، تو آپ نے پھر یہ سارا کچھ غیر قانونی کریں گے. یہ پاکستان کو دیکھنے کے لیے مثال ہے کہ جس دن آپ کے ووٹوں سے نہیں آئیں گے لوگ، پھر وہ آپ کو جواب دہ بھی نہیں ہے. اور اس وقت جب ہم وہاں بیٹھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جو ٹارچر میں دنیا میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق ٹارچر ہے. اور ہم کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم بیٹھیں گے اس کے ساتھ جب تک یہ ملاقات نہیں کرائیں گے. آپ تو یہاں پہ کارکنوں کے ہمراہ آ جاتی ہیں دعا شام 6 بجے 8 بجے کے بعد رات 10 بجے، تو کارکن آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں یا سردی کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں؟ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 25 30 100 لوگ آپ تو ادھر ہوتے ہیں نا، آپ ہوتے ہیں نا، بس آپ ہی کافی ہیں ہمارے لیے.
जो साथ बैठता है, हमारा भी वहाँ पे आना जाना बंद हो जाए। आप क्योंकि साथ देते हैं, जो साथ देता है वो कीमती है बस। मैडम ये बताइएगा 8 फरवरी के एहतजाज से मुतल्लिक पीटीआई कह रही कि 2-4 ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। सोचा हुआ इस्लामाबाद आने का भी गौर हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा बंद करने पे भी गौर हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में भी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या इस एहतजाज का वही नतीजा तो नहीं निकलेगा जो पिछले एहतजाज में है? पिछले एहतजाज में आपका मतलब है पुरअमन जो लोग आए हुए थे, बेगुनाह लोग, उनके ऊपर स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाई गई, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। डी चौक के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, तो डी चौक तो आई कोई नहीं रहा। ये एहतजाज का 8 फरवरी का फैसला पार्टी करेगी या आपकी जानब से किया जाएगा? नहीं, खान साहब ने कहा। इमरान खान बता चुके हैं इनको क्या करना है। लाए अमल क्या है 8 फरवरी का? क्यों आपको, मुझे पता नहीं है, पार्टी वाले आपको बताएंगे क्यों? आपको क्यों बताएंगे? नहीं, क्यों बताएंगे आपको? सीक्रेट है। लेकिन आप इंशाल्लाह सारे हमारे साथ, जब तक हम बैठेंगे, साथ बैठोगे, ठंड में बैठोगे। अगर आप थक जाते हो, मुझे मैं आप उसका आप फिक्र ना करें, वो आग भी आपको जला देंगे। मुझे लगता है आप थक जाते हो, थक जाते हो। तो आप भी मजबूत हो गए हो ना। बाद में चले जाते हैं। हाँ, ठंड इनको भी लगती है, चले जाते हैं कुछ टाइम पे। नहीं नहीं, ये बैठे होते हैं, आप सारे बैठे होते हैं। आप सारी रात बैठेंगे, वाटर कैनन होगा, साथ शामिल हो जाना। हम रेन कोट्स लेकर आए हुए हैं, हमारे बच्चे भी आए हुए हैं। तैयारियां क्या करके आई हैं? आज आपने बैठना ही बैठना है, क्या क्या? रेन कोट, बस वो जो रेन कोट ही बरसाती चाहिए होती, कुछ नहीं होता। प्लास्टिक वाली जो बरसाती है, बस वही चाहिए। हाँ, पूरा बरसाती। पहली दफ़ा जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो फैसल मलिक साहब आपने भी कहा था कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, किसी फोरम पर हम जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा ये उल्टा होता है। उल्टा उन्होंने आपके जो मेम्बरान हैं उन पर पर्चे भी दिए, गिरफ्तारियां भी की, तो इस हवाले से क्या लाया? जी बिल्कुल, इस पे हमारी लीगल टीम वर्किंग कर रही है और एप्लीकेशंस मूव कर रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए इसमें काफ़ी लीगल स्टेप्स हैं, तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, हम एप्लीकेशन मूव करेंगे। देखिए कोई अगर सरकारी मुलाजिम भी है, कोई जेल अथॉरिटीज़ है, कोई पुलिस है, उन्होंने कानून के मुताबिक अमल करना है। अगर वो कानून की जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करेंगे, लाकानूनियत करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे, तो उनके खिलाफ भी FIR होगी। जैसा कि फ़र्ज़ करें, जैसे कोई प्राइवेट शख्स मर्डर करता है, गोली चलाता है, उस पर कत्ल का मुकदमा होता है, वैसे ही अगर कोई पुलिस वाला वर्दी वाला गोली चलाएगा उस पर भी कत्ल का मुकदमा होगा। अगर कोई प्राइवेट शख्स इस तरह की ख़वातीन पे पानी फेंके, उन्हें हरासा करें, उन्हें परेशान करें, उन्हें नुकसान पहुंचाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे ही तमाम पुलिस वालों के खिलाफ और जो तमाम ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये हरकत की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी, थैंक यू।